بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب اشر نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے۔ پسند کی شادی کرنے والی 25 سالہ حاملہ لڑکی فرزانہ بی بی کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں اس کے باپ اور بھائیوں نے اینٹیں مار مار کر قتل کر دیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل کے سیکیورٹی اہلکار اور پیشی پر آئے ہوئے درجنوں پولیس افسران خاموش تماشائی بنے رہے۔ ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، حتیٰ کہ اس کے خامند نے بھی، جس کے لیے اس نے اپنے خون سے بغاوت کی اور دنیا بھر کی دشمنی موڑ لی تھی، کار کے پیچھے چھپ کر جان بچانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے انصاف مانگنے آئی تھی۔ ایوان انصاف ہی اس کی مقتل گاہ بنا دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب فرشتوں نے اس کی درندگی کے حوالے سے خالق کائنات سے پوچھا ہوگا کہ اتنے بڑے ظلم کے باوجود آپ نے اس بستی پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہوگا جہاں بے حسی ہو وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پر فرشتوں نے اجازت طلب کی ہوگی کہ مردہ ضمیروں کے اس شہر کو قبرستان بنا دیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہوگا شہروں کو قبرستان بنانا فرشتوں کا نہیں، انسانوں کا کام ہے۔ عدل کی تم نہ ہمیں آس دلاؤ کہ یہاں قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے۔ پاکستان میں اس سال اب تک ایسے بے ایمانہ انجام کو پہنچنے والی خواتین کی تعداد 450 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو اس خبر کی اطلاع سب سے پہلے 7 سمندر پار بیٹھے گورے برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیک نے دی، جس سے قانون کے لمبے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ اخبار کے صفحہ 6 کالم 9 پر چھپی یہ مختصر سی خود سے شرمندہ خبر پڑھ کر میرا جی چاہا کہ جب گورکن اس نعش کے لیے قبر کھود رہا ہو تو میں اس سے کہوں اس نعش کے پہلو میں ایک اور قبر کھودنا کہ مجھے اس میں ایک نعرہ، ایک جھنڈا اور ایک ترانہ دفن کرنا ہے۔ اپنے خواب، آبرومندانہ زندگی کی خواہش، عزت نفس سے بھرپور زندگی کے ارمان اور سب سے بڑھ کر انصاف کی نعش دفن کرنی ہے۔ حادثے سے بڑھ کر یہ سانحہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثے کو دیکھ کر۔ اسی اخبار کے پہلے صفحے پر سرخیوں میں یہ خبر بھی چھپی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کو سپریم کورٹ کا جج، جبکہ جناب خواجہ امتیاز کو اسی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگانے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے گیٹ پر دن دہاڑے بے ضمیروں کے برے ہجوم میں ہوا کی بیٹی کو سنگسار کر دیا گیا۔ میں سوچنے لگا جلا دینا چاہیے اس نظام کو، پھاڑ دینا چاہیے اس دستور کو، اور راوی میں بہا دینا چاہیے پینل کوڈ کی ان موٹی موٹی دیمک زدہ کتابوں کو جن کے ہوتے ہوئے ایسی بے ایمانہ درندگی کا سر عام مظاہرہ کیا جائے۔ اندھا قانون منہ میں گنگریاں ڈالے خاموش تماشائی بنا رہے۔ دورہ چین کے دوران میں نے محسوس کیا کہ دور دراز جانے والی سڑکوں کا معیار نہایت شاندار ہے۔ میزبان سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا وزیر اعظم چون لائی کے دور میں ایک مضافاتی سڑک ایسی ناقص بنی کہ بارش کے پہلے ریلے میں ہی بہہ گئی۔ اس کے بعد نہ انکوائری کی کمیٹی بنی نہ عدالت بیٹھی، بس سڑک تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار کو اسی سڑک پر لٹا کر
اس کے اوپر سے اسی کا روڈ رولر گزار دیا گیا۔ اس کے بعد آج تک چین میں کوئی غیر معیاری سڑک نہیں بنی۔ اب ابدی قانون قدرت تو کہتا ہے کہ جن معاشروں میں مظلوم کو فوراً انصاف نہیں ملتا انہیں زمین چاٹ جایا کرتی ہے، وہ موئنجو دڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا بن جایا کرتے ہیں۔ منصف کی نیت صاف ہو اور دل میں ایمان کی رتی موجود ہو تو انصاف کے لیے دو لمحے بھی بہت ہوتے ہیں کہ انصاف کتابیں نہیں ضمیر کرتے ہیں۔ معاشرے کا اجتماعی ضمیر اگر زندہ ہو تو انصاف میں تاخیر اور نہ ہی بے ایمانی ممکن ہے، لیکن اگر منصفوں کی کرسیوں پر ضمیر کی جگہ کتابیں بٹھا دی جائیں تو پھر وہ پرویز مشرف کو بھی جان بچانے کا محفوظ راستہ فراہم کر دیتی ہیں۔ اور اب آخر میں دل گرفتہ ایک عقائد صاحبان اقتدار، صاحبان عدل اور صاحبان قلم کے نام، جن کا کام عدل قائم کرنا اور خلق خدا کو انصاف کی فوری فراہمی ہے۔ ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا، وہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ طوطے نے طوطی سے کہا، لگتا ہے یہاں سے الو کا گزر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی ہے۔ ایک الو کسی دوسری ٹہنی پہ بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا، وہ اڈاری مار کر ان کی طرف آیا، ان کا حال پوچھا اور پھر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد جب یہ جوڑا رخصت ہونے لگا تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو گئی اور بولی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں اپنے خاوند کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ عدالت سے رجوع کیا جائے اور عدالت جو فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہوگا۔ عدالت کے ججوں نے پوری تفصیل سے یہ معاملہ سنا اور بالآخر یہ فیصلہ سنایا کہ طوطی الو کی بیوی ہے۔ یہ سن کر طوطا روتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ پیچھے سے الو نے آواز دی، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، عدالت کے فیصلے کے مطابق طوطی اب میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر الو نرمی سے بولا، نہیں میرے دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ تھا آج کا کڑوے غلاف سلسلے کا ایک دلچسپ ولاگ جس کا عنوان تھا قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے، اور اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے آنے والے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اور اس چینل کو لائک بھی کریں اور مناسب سمجھیں تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں پاک وطن کو، پاک فوج کو اور اس وطن کے باسیوں کو اور وہ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو
ہمارے والدین اعزاء و اقارب جو بھی ایمان کی حالت میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ دعاؤں میں میرے اپنے دوستوں کو اور مجھے ضرور شامل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔